وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم والصلاة والسلام على خیر الامم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 277 میں سورۃ المنافقون آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. کلمت اذا میں حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت جاءکا میں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت المنافقون میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت قالو میں بھی حرف القاف ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں. تو ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. قالو. کلمت نشہدو میں شین ساکن ہے تو ہمیں شین کو ظاہر کرنا ہے. کلمت انکا میں نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت لرسولو میں لام پہ را پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے اور حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں کیونکہ حرف اللام پہ پیش ہے تو ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے. لا رسول اللہ. کلمت واللہ میں بھی حرف اللام کا حکم ہے تفخیم تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یعلمو میں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت لرسولہ میں آخری میں حرف الہا پہ الٹا پیش ہے. اگر ہم یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد. اور ہم کلمت لرسولہ پہ رکیں گے تو ہاں پہ جزم سے رکیں گے. یہاں بھی لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت ان میں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت المنافقین میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. کلمت اتخذو کی شروعات میں الف ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے اور کیونکہ زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. حرف تا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر تا کو پڑھیں گے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے لہذا ہمیں حرف الخا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے.
دال پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے۔ حرف الواو پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت ایمانہم میں الف پہ زبر ہے پھر یا پہ جزم ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ حرف نون پہ زبر ہے اور ہا پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت جنہ میں جیم پہ پیش ہے تو ہم جیم کو پیش سے پڑھیں گے اور حرف نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ آخر میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے۔ کلمت فصدو، فا حروف الاخفاء میں سے ہے، اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ جنتا فصدو۔ کلمت فصدو میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ دال کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت عن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے۔ کلمت سبیلی، سین حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ عن سبیلی۔ کلمت سبیل کے آخری میں لام کے نیچے زیر ہے، تو لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ سبیل اللہ۔ کلمت انہم میں نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت ساء میں مد واجب متصل ہے، تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت یعملون میں کیونکہ یہاں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ کلمت بأنہم میں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت ثم میں حرف ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ میم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے۔ کلمت کفروا میں را پہ پیش ہے تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت فطبع میں فا پہ زبر ہے، تو پہ پیش ہے، با کے نیچے زیر ہے اور عین پہ زبر ہے، تو ہم یہ چاروں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے۔ فطبع، تو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں تو کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت قلوبہم میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے۔ حرف الباء اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں یہ دونوں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ قلوبہم۔ کلمت یفقہون میں فا ساکن ہے، لہذا ہمیں فا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، یفقہون۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، اور اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔
انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔